الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، طلاق کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے کچھ طلاق کی قسمیں دیکھیں، آج ہم خلا کے بارے میں دیکھیں گے۔ دیکھیں، خلا عورت کا حق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ خلا کے بارے میں کہ اسلام میں جس طرح شوہر کو مکمل اختیار دیا گیا ہے، جب چاہے وہ بیوی کو الگ کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی اسی طرح اسلام میں عورت کو بھی حق دیا ہے کہ جب وہ خلا لینا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جب رشتہ ختم کرے، نکاح ختم کرے، اسے خلا بولتے ہیں، وہ الگ ہونا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پورا اختیار عورت کے پاس بھی ہوتا ہے جیسے مرد کے پاس ہے۔ خلا عورت کا حق ہے الگ ہونے کے لیے۔ اگر عورت یہ فیصلہ لینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جس طرح شوہر طلاق دینا چاہے تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ گزارش کر سکتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی اگر عورت خلا لینا چاہے تو عرض کر سکتا ہے، گزارش کر سکتا ہے، باقی روک نہیں سکتا زبردستی۔ خلا اور طلاق کا طریقہ الگ الگ ہے، الفاظ بھی الگ الگ ہیں، طریقہ بھی الگ الگ ہے، پروسیس الگ الگ ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے دونوں کا، اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے۔ جس طرح مرد رشتہ نکاح ختم کر سکتا ہے، اسی طرح طلاق کے ذریعے جس طرح مرد رشتہ نکاح جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے طلاق کے ذریعے، اسی طرح عورت بھی رشتہ نکاح ختم کر سکتی ہے خلا کے ذریعے۔ دونوں کا پروسیس الگ الگ ہے۔ جس طرح مرد الگ ہونا چاہے عورت کچھ نہیں کر سکتی، اسی طرح عورت الگ ہونا چاہے تو مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عورت کو الگ ہونا ہے تو اللہ نے آسان رکھا ہے، بہت آسان رکھا ہے، لیکن مرد اگر شوہر کو الگ ہونا ہے بیوی سے تو اللہ نے مشکل مرحلہ رکھا ہے، یعنی کہ طلاق دینا مشکل ہے، خلا آسان ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے خلا مشکل کر دیا اور طلاق آسان کر دیا۔ خلا آسان ہے، خلا مشکل کر دیا بعض لوگوں نے، طلاق کو آسان کر دیا۔ حالانکہ طلاق تو بڑا مشکل ہے۔ اگر آدمی طلاق، کتنی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا آدمی کو، کتنی کنڈیشن ہے، وہ زیادہ ہیں۔ لیکن عورت خلا لینا چاہے تو بہت آسان ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو شریعت کے لحاظ سے اگر طلاق دینا ہے تو بڑی مشکل ہے، اسلامی طریقے سے بڑی پابندی ہیں۔ عورت کے لیے آسانی ہے، عورت الگ ہونا چاہے تو یہ اس لیے ان میں مسئلہ، جیسے عورت الگ ہونا چاہے تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے، حق مہر واپس کرے گی۔ باقی حمل کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، اس طور میں ہم بستری بھی کی ہو شوہر نے، کوئی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ لیکن مرد کے لیے ساری شرطیں آئیں گی۔ ایک طلاق دے گا، 2 گواہ بھی رکھے گا، اور حیض دیکھے کو بیوی حیض کی حالت میں تو نہیں گزر رہی، جب اس نے نماز چھوڑی ہوتی ہے وہ حالت میں تو نہیں گزر رہی، اور جس میں طلاق دے رہا اس نے ہم بستری تو نہ کی۔ یہ شرطیں ہیں۔ اگر اس نے ہم بستری کی ہے تو وہ رک جائے گا، حیض کی حالت میں تو وہ رک جائے گا، پھر اس کا 3 ماہ پروسیس ہے، 3 ماہ کے بعد ہی نکلے گی۔ لیکن خلا میں تو ایسا نہیں ہے، خلا میں تو آسان مسئلہ ہے۔ تو خلا میں تو دیکھیں، خلا میں تو ایسی یہ ساری شرطیں نہیں ہیں، جیسے شوہر بیوی کو الگ کرنا چاہے تو اس کو بہت ساری شرطوں کا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو خلا میں برحال ایسے نہیں ہے، خلا فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ ہے۔ اگر مرد الگ ہونا چاہے، دونوں سے بہت زیادہ کہتے ہیں سوال نہیں پوچھنے چاہیے مرد اور عورت سے، اگر وہ الگ ہونا چاہیں وجہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ناپسندیدگی بھی ایک مسئلہ ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کو بلا وجہ علیحدگی نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ طلاق نہیں لینی چاہیے عورت کو، کیونکہ اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ دیکھیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جبکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، جو صحیح بخاری کی حدیثیں جو آئی ہیں صحیح بخاری میں، کہ ناپسندیدگی کی وجہ سے بھی بعض صحابہ کو طلاق ہوئی ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے، ایسے ہی عورت کو خلا کا حق ہے۔ جیسے مرد آزاد ہے بالکل طلاق دینے کے لیے، عورت بھی آزاد ہے اسی طرح۔ خلا کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کہ خلا کے لیے شوہر
پرمیشن ضروری ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر شوہر سے وہ خلا لے رہی ہے تو کیا پرمیشن ضروری ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. شوہر اگر مان جائے، وہ خلا ڈیمانڈ کر رہی ہے، شوہر مان جائے تو خلا ٹھیک ہے، خلا ہو جائے گی. اگر نہیں مان رہا تو قاضی جج فیصلہ سنا دے گا، نکاح فسق آ جائے گا، نکاح فسق ہو جائے گا، شوہر تو نہیں روک سکتا. تو یہ خلا اور جو طلاق ہے دونوں کا الگ الگ پروسیس ہے، الگ الگ طریقہ ہے. اور خلا میں فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے. آگے شادی کرنے کے لیے بیوی ایک حیض کا انتظار کرتی ہے، بس وہی ہے، اور اسی ٹائم وہ نکل جاتی ہے. لیکن جب طلاق دیتا ہے شوہر ساری شرطوں کے ساتھ بیوی کو پاکی کی حالت میں، تو بیوی اس کے پاس ہی رہتی ہے 3 ماہ. وہ چھوڑ کے جا نہیں سکتی جیسے آج کل ہوتا ہے. یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے، عورت گناہ گار ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہاں عدت گزارے. جو ایسے نہیں کرتے وہ گناہ گار ہیں، یہ اللہ کی حدوں کو اکراس کر رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ نے طریقہ بتایا کہ بلائی کے ساتھ کسی کو چھوڑنا بھی ہے تو بلائی کے ساتھ معروف طریقے سے. تو یہ ایک طریقے ہیں جو ہم سب کو سیکھنے چاہیے. اور عورت کو جب طلاق دے گا مرد تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور خلا کا الگ ہے. یہ عورت کا حق ہے، جیسے طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے نکاح کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ طریقہ آسان ہے. طلاق والا پروسیس ہے یہ شریعت نے مشکل رکھا ہے. عورت ہی جب الگ ہونا چاہ رہی ہے تو پھر اللہ نے آسان رکھا ہے. لیکن اگر مرد جان چھڑانا چاہ رہا ہے عورت سے تو اللہ نے ذرا مشکل رکھا ہے تاکہ یہ عورت کو نہ چھوڑا جائے اتنی آسانی سے. تو جب عورت خود ہی علیحدہ ہونا چاہے تو پھر اللہ نے وہ طریقہ خلا والا آسان رکھا ہے. السلام علیکم.